شورا دعوت اسلامی کے عبدالحبیب اتاری صاحب سے کو بلائیے اور ان سے حلف لیجئے، لیکن یہ حلف وہ والا نہیں جو اس سے پہلے آپ کے سامنے آ کر جھوٹ بول چکے ہیں۔ آپ ان سے 3 طلاقیں معلق اٹھوائیے اپنے کسی مفتی کے سے لفظ لکھوا کر کہ وہ جو اس حوالے سے ان سے بیان لیں گے وہ سچ بولیں گے، اور اس کے بعد ان سے آپ یہ دریافت کریں کہ ان سے پوچھیں کہ سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ آپ پر سعودی عرب کے اندر بین کیوں لگا ہے؟ جی بالکل، میں اس چیز کی قسم اٹھاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کہ یہ چیز بالکل دعوت اسلامی کے اندر ہے کہ یہ زکوٰۃ، فطرانہ، عشر وغیرہ کی رقم ان کے نگران کھا بھی رہے ہیں اور ان کو پتہ بھی ہے۔ یہ ہمارے استاد تھے جب میں چونکہ ابتدائی 7 سال میں نے دعوت اسلامی کے اندر ہی پڑھے ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر بھی میں نے پڑھا ہے، میاں والی میں بھی پڑھا ہے، اور لیا کے اندر بھی میں نے پڑھا ہے۔ لیا کے اندر ہمارے استاد تھے کاشف مدنی صاحب جو ضلع بکھر سے جن کا تعلق ہے، انہوں نے بالکل ہمیں واضح طور پہ بتایا، وہ چونکہ پڑھتے تھے فیصل آباد کے اندر، تو فیصل آباد فیضان مدینہ کے اندر ہی وہاں پر جو مالیات کا ایک ذمہ دار ہے، مجھے نام اس کا یاد نہیں ہے، میں نے اور بھی ساتھیوں سے پوچھا ہے جو ہمارے ساتھ کلاس فیلو تھے جو ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، تو اس بندے نے تقریباً 70-80 لاکھ روپے کا گھپلا کیا ہے، لیکن آج بھی وہ موجود ہے، اور یہ ہمیں استاد صاحب نے ہی کلاس کے اندر ہی بتایا ہے۔ میری ابھی 2-3 کلاس فیلوں سے اسی بات پر جو ہے وہ بات ہوئی ہے، کال پہ بات ہوئی ہے، تو انہوں نے بالکل اس چیز کا اقرار کیا ہے۔ تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ بالکل اس طرح کے گھپلے کر رہے ہیں، 70-80 لاکھ روپیہ تو یہ ایک بندہ ہے، اور وہ حاجی شاہد اس کو جانتا بھی ہے، حاجی شاہد فیصل آباد والا، حاجی شاہد جو نگران پاکستان ہے وہ اس کو جانتا بھی ہے، لیکن وہ ابھی تک موجود ہے۔ یعنی اس وقت ہمیں استاد یہ بتا رہے تھے جب درجہ خامسہ کے اندر میں تھا، اب میں چونکہ فراغت کے بعد مجھے 1 سال ہو گیا ہے، تو آج سے تقریباً کوئی 4 سال پہلے، تو یہ تو خود دعوت اسلامی کے بندے بھی تسلیم کرتے ہیں۔ ہم نے یہ اس لیے سوال اٹھایا تھا کہ بھئی دیکھیں یہ جو دعوت اسلامی کے رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری پر منی لانڈرنگ کا کیس کرپشن کی وجہ سے جناب وہ اس وقت سعودی عرب نہیں جا سکتے، نہ ہی مدینہ جا سکتے ہیں، نہ ہی مکہ جا سکتے ہیں، نہ ہی حج کر سکتے ہیں، نہ ہی عمرہ کر سکتے ہیں، تو جس کی بنا پر جناب بہت سارے لوگوں نے اس طرح کے سوالات اٹھے ہیں کہ دعوت اسلامی کرپشن کرنے کے اندر ماہر ہے۔ منی لانڈرنگ کے اندر جناب حاجی عبدالحبیب اتاری کا یہ جناب جو ہے نا کلپ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے، بہت زیادہ لوگ دعوت اسلامی پر باتیں بھی کر رہے ہیں کہ جناب آخر اتنے بڑے شورا کے رکن ہو کر کیوں جناب اتنا بڑا کرپشن کر رہے ہیں، اور دعوت اسلامی کو بھی جناب ایک بہت بڑا دھبا لگ گیا ہے۔ دعوت اسلامی کے رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب پر جناب جو ہے نا کرپشن کا کیس ہے، اور انہوں نے جناب سعودی عرب میں اس وقت جناب جو ہے نا وہ نہیں جا سکتے، اور انہوں نے ایک شخص نے دعویٰ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر جناب جو ہے نا ابھی میں ٹکٹ بھی دیتا ہوں، میں کرایہ بھی دیتا ہوں، میں ساری چیزیں دیتا ہوں، اگر دعوت اسلامی والے کہتے ہیں کہ جناب حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب جا سکتے ہیں تو ساری میری طرف سے آفر ہے، وہ جائے ابھی جا کر دکھائے۔ تو ناظرین کرام اس بارے میں کیا ڈیٹیل ہے، کیا صورتحال ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جناب حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب کو ایک کافی عرصہ ہو گیا ہے، تو وہ جناب جو ہے نا بہت سے ملکوں کی ٹور تو کرتے ہیں، ساؤتھ افریقہ، سری لنکا، اور اس کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش، یعنی بہت سارے ممالک میں جاتے ہیں، وہاں پر جا کر جناب جو ہے نا اجتماع ساری چیزیں اٹینڈ کرتے ہیں، لیکن آپ نے اب یہ نام نہیں سنا ہوگا کہ جناب سعودی عرب میں بھی حاجی عبدالحبیب اتاری جاتے ہیں اور وہاں پر عمرہ کرتے ہوئے یا حج کرتے ہوئے، یہ اب آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ آخر کوئی معاملہ تو ہے، آخر کوئی گڑبڑ تو ہے، آخر کوئی مسئلہ تو ہے، آخر جناب جو ہے نا ذہن میں سوال اٹھتا تو ہے۔ آج میں جناب اس ویڈیو کے اندر اب سب کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ واضح طور پر سامنے رکھنے والا ہوں۔ ناظرین کرام کہ حاجی عبدالحبیب اتاری کی سعودی عرب میں کیا کرپشن ثابت ہے، آپ سب کو بتاتے چلیں۔ حاجی عبدالحبیب اتاری جو کہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن اور معروف مبلغ ہیں، ان کے حوالے سے کرپشن کے الزامات کا معاملہ سوشل میڈیا اور بعض مذہبی حلقوں میں زیر بحث رہا ہے۔ تو جناب جو ہے نا اس کی اصل وجوہات کیا ہے، سوشل میڈیا پر کچھ ویڈیوز جیسے مفتی حنیف قریشی اور دیگر کی طرف سے سامنے آئی ہیں، جن میں ان کی مالی لین دین اور مبینہ طور پر رقوم کی واپسی نہ کرنے کے الزامات لگائے گئے۔ ان میں سے ایک مشہور دعویٰ $68,000 کے حوالے سے تھا۔ تو بعض حلقوں کی جانب سے عمرہ اور حج کے انتظامات یا رقوم کے حوالے سے بھی سوالات اٹھائے گئے، جنہیں مخالفین نے فراڈ یا کرپشن کا نام دیا۔ تو اب حاجی عبدالحبیب اتاری اور دعوت اسلامی کے حامیوں نے ان تمام الزامات کو بے بنیاد اور جھوٹا قرار دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ سب ان کی شخصیت اور دعوت اسلامی کے کام کو بدنام کرنے کی ایک مہم ہے۔ دعوت اسلامی کے مختلف ذمہ داران اور نادر رضا قادری جیسے مبلغین نے ان الزامات کے جواب میں ویڈیوز جاری کی، اور جن میں کہا گیا کہ مالی معاملات شفاف ہیں، یہ الزامات محض حسد یا فرقہ وارانہ بنیادوں پر لگائے جا رہے ہیں۔ باضابطہ طور پر سعودی حکومت یا وہاں کے کسی ادارے کی جانب سے حاجی عبدالحبیب اتاری کے خلاف کرپشن کی کسی باقاعدہ انکوائری یا سزا کی کوئی مصدقہ رپورٹ موجود نہیں ہے۔ زیادہ تر باتیں عوامی فورمز
اور سیاسی سوشل میڈیا بیانات پر محدود ہے۔ اب جناب ناظرین کے آپ کو بتاتے چلیں، حاجی عبدالحبیب اتاری، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب اتنے عرصہ ہو گیا سعودی عرب کیوں نہیں گئے۔ آپ کو بتاتے چلیں حاجی عبدالحبیب اتاری دعوت اسلامی کی دینی کاموں کے سلسلے میں اکثر و بیشتر وہ جناب جو ہے نا سعودی عرب دیگر ممالک کے سفر پر رہتے ہیں۔ ان کی حالیہ اور گزشتہ دوروں کے حوالے سے کچھ صورتحال یہ ہے۔ حالیہ صورتحال 2026 میں، موجودہ سال 2026 میں حاجی عبدالحبیب اتاری زیادہ تر پاکستان میں مقیم رہے ہیں۔ رمضان المبارک جو کہ فروری اور مارچ 2026 میں تھا کے دوران وہ کراچی سے مدنی چینل پر خصوصی نشریات جیسے ضیاء رمضان اور نور سحر میں براہ راست وہ شرکت کرتے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ ہر سال عمرہ اور حج کے موقع پر سعودی عرب جاتے ہیں۔ گزشتہ سال حج 2025 کے موقع پر بھی وہ وہاں موجود تھے اور مناسک حج کے حوالے سے تربیتی بیان دیتے رہے ہیں۔ وہ سعودی عرب میں مقیم دعوت اسلامی کے وابستگان سے ملاقات اور وہاں ہونے والے ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کے لیے سال میں کئی بار وہاں کا سفر کرتے ہیں۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ کسی ایک مخصوص تاریخ پر مستقل وہاں مقیم نہیں ہوتے، بلکہ مختصر دوروں پر وہ جاتے ہیں۔ اپریل 2026 کی اطلاعات کے مطابق ان کی کسی بڑی سعودی عرب کے دورے کی آفیشیل رپورٹ ابھی سامنے نہیں آئی۔ پاکستان میں دعوتی سرگرمیوں میں ابھی وہ مصروف ہیں۔ تو دوستو اب اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ 2025 میں تو جناب حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب وہاں پہ گئے تھے سعودی عرب میں، وہاں پر جناب جو ہے نا ملاقاتیں بھی کی تھی، وہاں پر جتنے ذمہ داران سے ان سے جناب جو ہے مکمل طور پر مدنی مشورے کیے تھے، لیکن 2026 کی رپورٹ کے مطابق اب حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب وہاں نہ جا سکے، نہیں گئے۔ کیوں نہیں گئے جناب؟ اب ان کو ٹائم نہیں ملا یا اس کے علاوہ جناب جو ہے نا کیا بات ہے؟ اب لوگوں کا دعویٰ اور بالخصوص جناب جو ہے نا مفتی حنیف قریشی صاحب، اشرف پٹیل اور جس طرح دعوت اسلامی سے متنافر ہیں، کچھ لوگ نفرت کرنے والے ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ دعوت اسلامی کے جو رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب ہیں وہ کرپشن ان کا ثابت ہے، اور وہاں منی لینڈرنگ کی کرپشن کے کیس میں پکڑے گئے، تو جس کی وجہ سے اب وہاں پر ان کو مکمل طور پر رپورٹ کر دیا گیا، اور اس طرح جناب حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب جناب جو ہے نا وہ سعودی عرب نہیں جا سکتے، اور نہ ہی سعودی عرب میں جناب جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں، نہ ہی عمرہ اور حج کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ بالکل مکمل طور پر ان پر پابندی لگ چکی ہے۔ ناظرین کیا واقعی ان پر پابندی لگ چکی ہے؟ یہ دیکھیں جناب 2026 کی رپورٹ کے مطابق وہ سعودی عرب نہیں گئے، آنے والے دنوں میں کیا وہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ اتنا بڑا دعویٰ لوگ تو کر رہے ہیں کہ جناب ایک بندہ کہتا ہے میں ان کو ہر چیز مکمل طور پر دیتا ہوں، اور یعنی ویزا بھی دیتا ہوں، یہ چیزیں دیتا ہوں اگر وہ اس وقت جائیں۔ دیکھیں تو اب یہاں پر لوگوں کے ذہنوں میں سوال اس وقت ختم ہوگا کہ جب حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب دوبارہ ایک مرتبہ سعودی عرب جائیں گے اور جا کر عمرہ کریں، حج کریں، وہاں پر جناب جو ہے نا دکھائے یار کیوں نہیں پھر کرتے؟ اگر لوگ اعتراض کر رہے ہیں، اگر جناب حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب جناب اس بات میں سچے ہیں تو پھر سامنے کیوں نہیں آتے؟ یعنی وہ جائیں، جا کر عمرہ کریں، حج کریں، سعودی عرب جائیں، تاکہ یہ مخالف جو لوگ ہیں باتیں کر رہے ہیں دعوت اسلامی پر، باتیں کر رہے ہیں حاجی عبدالحبیب اتاری پر، باتیں کر رہے ہیں شورا پر، تو لہٰذا یہ ان کے منہ بند ہونا، تو لہٰذا میں بھی جناب حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب سے اور آپ بھی سارے جناب لوگ ان سے گزارش کریں کہ جناب آپ ایک مرتبہ سعودی عرب کا لازمی طور پر چکر لگائیں تاکہ مخالفین کے منہ تو بند ہوں۔ ہاں کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے، انسان ہے، انسان کے ذہنوں میں طرح طرح کے سوالات جنم لیتے ہیں کہ اس طرح واقعی کسی چیز کا کرپشن ہے تو نہیں، اگر نہیں ہے تو لازمی طور پر امید ہے کہ جناب حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب وہاں سعودی عرب کا چکر لگائیں گے اور مخالفین کا منہ بھی بند کریں گے۔ آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جناب سعودی عرب میں جناب جو حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب کس وجہ سے نہیں جا رہے، یا ان کی جانے کا کوئی مقصد، مطلب کوئی چیز آخر مشکوک چیز آپ کو کوئی نظر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ تو کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا ضرور کرنا، اور انشاءاللہ دعوت اسلامی سے تو پیار ہے، محبت ہے، انشاءاللہ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ دعوت اسلامی زندہ باد، مولانا الہی طاہر قادری صاحب پائند آباد۔ ویڈیو اچھے لگے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولنا، اور کمنٹ سیکشن کے اندر قیمتی رائے کا ضرور کرنا۔ پھر میں محمد جنت کو آج کی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ دیجیے اجازت، پھر ملیں گے کسی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نے